عنوان: خاموش وعدہ۔ ایک درد بھری محبت کی کہانی جس کا انجام دل کو چھو جائے گا۔ خاموش وعدہ۔ بارش کی ہلکی بوندیں جیسے دل کے اندر اتر رہی تھیں۔ شام کا وقت تھا۔ سڑک کے کنارے لگے درختوں کے نیچے ایک لڑکی کھڑی تھی۔ ہاتھ میں چھتری نہیں تھی، بال بھیگ چکے تھے، مگر چہرے پر ایک عجیب سی سکون بھری خاموشی تھی۔ وہ تھی حنا، اور اس کے سامنے گاڑی کے پاس کھڑا تھا ریحان۔ ریحان نے کہا، تمہیں پتہ ہے حنا، اگر میں آج بھی تمہیں روکوں تو شاید تم رک جاؤ گی، لیکن پھر میں تمہیں وہ زندگی نہیں دے پاؤں گا جس کی تم حقدار ہو۔ حنا نے مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ کبھی کبھی ریحان، زندگی کی سب سے خوبصورت چیز وہ ہوتی ہے جو ہمیں کبھی مل ہی نہیں پاتی۔ ریحان خاموش ہو گیا۔ بارش تیز ہونے لگی۔ ان دونوں کے درمیان صرف چند قدم کا فاصلہ تھا، مگر دلوں کے درمیان ایک سمندر تھا جسے پار کرنا اب ممکن نہیں تھا۔ آواز۔ کہانی کی شروعات 1 سال پہلے ہوتی ہے۔ شہر کی ایک یونیورسٹی میں، جہاں ریحان ایک خاموش مگر ذہین لڑکا تھا۔ وہ ہمیشہ کونے میں بیٹھ کر اپنی ڈائری میں کچھ لکھتا رہتا۔ حنا کلاس کی سب سے روشن چہرہ رکھنے والی لڑکی، ہنستی بولتی، سب کی دوست۔ ایک دن وہ ریحان کے پاس آ کر بولی، تم ہمیشہ لکھتے رہتے ہو، کیا راز چھپا رکھا ہے اپنی نوٹ بک میں؟ ریحان نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، بس دل کی باتیں ہیں جنہیں الفاظ میں بند کر دیا ہے۔ حنا نے کہکا لگایا، تو پھر کبھی مجھے بھی پڑھا دینا، شاید میں بھی تمہارے کسی کہانی کا کردار بن جاؤں۔ اس وقت ریحان نے دل ہی دل میں سوچا، تم پہلے ہی میری کہانی بن چکی ہو۔ رشتہ جو لفظوں سے آگے تھا۔ وقت گزرتا گیا۔ حنا اور ریحان کی باتیں بڑھنے لگیں۔ وہ لائبریری میں اکٹھے بیٹھتے، کبھی چائے کے اسٹال پر بارش دیکھتے، کبھی یونیورسٹی کے لان میں خاموشی سے بیٹھ کر غروب آفتاب دیکھتے۔ انہیں احساس نہیں ہوا کہ کب ان کی دوستی محبت میں بدل گئی۔ ایک دن ریحان نے اپنی ڈائری سے ایک صفحہ نکال کر حنا کو دیا۔ لکھا تھا، میں تمہیں پانے کی خواہش نہیں رکھتا، بس اتنا چاہتا ہوں کہ تم میری کہانی کا سب سے خوبصورت باب بنو۔ حنا نے وہ صفحہ سینے سے لگایا اور دھیرے سے کہا، وعدہ کرو یہ کہانی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ ریحان نے سر جھکا کر کہا، وعدہ۔ پھر زندگی بدل گئی۔ زندگی ہمیشہ وعدوں پر نہیں چلتی۔ ایک دن حنا کی ماں شدید بیمار ہو گئی۔ گھر کا سارا بوجھ حنا کے کندھوں پر آ گیا۔ ریحان اسے سنبھالنے کی پوری کوشش کرتا رہا، مگر حالات سخت تھے۔ پھر ایک دن
حنا کے گھر والوں نے اس کی منگنی طے کر دی۔ ریحان نے خبر سنی تو گھنٹوں خاموش بیٹھا رہا۔ رات بھر وہ اپنی ڈائری میں کچھ لکھتا رہا، شاید آخری بار۔ اگلی صبح حنا یونیورسٹی کے باغ میں آئی تو ریحان وہاں موجود نہیں تھا، صرف ایک خط رکھا تھا۔ حنا، میں نے وعدہ کیا تھا کہ یہ کہانی کبھی ختم نہیں ہوگی، اس لیے میں خود کو اس کہانی سے نکال رہا ہوں تاکہ یہ خوبصورت باب ہمیشہ تمہارے دل میں ویسا ہی رہے۔ تم خوش رہو ہمیشہ، تمہارا ریحان۔ 1 سال بعد حنا کی شادی ٹوٹ گئی، ماں کا انتقال ہو گیا، زندگی نے اس کے سارے رنگ چھین لیے۔ وہ ایک خالی گھر میں اکیلی رہنے لگی۔ ایک دن اسے ریحان کی لکھی ہوئی کتاب ملی، خاموش وعدہ، مصنف ریحان احمد۔ کتاب کے پہلے صفحے پر لکھا تھا، یہ کہانی ان لمحوں کی ہے جو گزر کر بھی کہیں نہ کہیں رہ جاتے ہیں۔ کتاب کے آخری باب میں ایک کردار تھا، حنا، جو بارش میں کھڑی کسی کا انتظار کر رہی تھی اور سامنے سے ایک گاڑی آ کر رکی تھی۔ واپس حال میں بارش کے قطرے زمین سے ٹکرا کر خوشبو پھیلا رہے تھے۔ ریحان نے آہستہ سے کہا، میں نے تمہیں کبھی چھوڑا نہیں حنا، بس وقت نے ہم سے چھین لیا ایک دوسرے کو۔ حنا نے آنکھیں بند کر کے کہا، شاید محبت یہی ہوتی ہے ریحان، جب دو لوگ ایک دوسرے کے بغیر بھی ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں۔ ریحان نے قدم بڑھایا جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو، مگر اسی لمحے اس کا فون بجا۔ ریحان نے دیکھا ایک ضروری کال تھی۔ وہ پلٹا۔ حنا نے اسے جاتا دیکھا، آنکھوں سے بوندیں گرتی رہیں، شاید بارش کی، شاید آنسوؤں کی۔ ریحان نے گاڑی کا دروازہ بند کیا، انجن کی آواز ابھری اور وہ چلا گیا۔ حنا وہیں کھڑی رہی، چہرے پر بارش، دل میں خاموش وعدہ۔ اور کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ شاید ریحان پھر کبھی لوٹ آئے، یا شاید حنا کے دل میں وہ ہمیشہ زندہ رہے۔ بارش اب بھی برس رہی تھی اور فضا میں ایک ہی لفظ گونج رہا تھا، اختتام، یا شاید آغاز۔